السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں النور ٹی وی کا پروگرام مسائل قربانی کا سلسلہ نمبر 1۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں قربانی کے متعلق، یعنی کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور قربانی کی تاریخ کیا ہے اور ملت اسلامیہ کے اندر قربانی کا شعار کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک اللہ تیرا دوسرا نہ بنا، ہوں گے ہم سب فنا، سور لگے جائے گا سارے کائنات میں۔ قربانی ایک اہم اور محترم بالشان عبادت ہے جو دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار اور ملت اسلامیہ کا اہم شعار ہے۔ یوں تو دنیا کی تاریخ قربانی و جانثاری، تسلیم و خود سپردگی اور محبت و فداکاری کے واقعات و داستان سے بھری پڑی ہے، لیکن خانوادہ ابراہیمی کی یہ قربانی اللہ کو اتنی پسندیدہ ٹھہری اور ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے انہیں یادگار بنا دیا۔ آج مسلمانان عالم انہی اداؤں اور صورتوں کی نقل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت اور شعار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جاری رکھا، اور یہ تسلسل اب تک امت محمدیہ علی صاحبہ و تسلیم میں قائم ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب و بلندی اور مقام و مرتبہ حاصل کرنے اور جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی وجود کی تاریخ قدیم اور پرانی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی اور نذرانہ کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت ہی سے ہو چلا تھا۔ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی اور نذرانے کا ذکر تو تورات و انجیل کے علاوہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قربانی کا وجود کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی صورت میں ہر رسول اور نبی کے زمانے میں ملتا ہے، اور شاید ہی کوئی قوم اور کوئی ملک ہو جہاں اس کا رواج کسی نہ کسی شکل میں نہ رہا ہو۔ گو ہر عہد میں صورتیں بدلتی نظر آتی ہے، مگر اس کا رواج اب تک چلا آ رہا ہے۔ موجودہ قربانی، جس کو ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں ہم فرزندان توحید پیش کرتے ہیں، جس کی تاریخ پھر بالکل قریب آ گئی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جس عبادت کو ہم ادا کریں گے، یہ قربانی اس عظیم قربانی اور ذبح عظیم کی یادگار ہے جو آج سے پہلے اور بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے فرزند لخت جگر اور نور نظر کے گلے پر چھری چلا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت بیٹے کی محبت پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور یہ قربانی اتنی بھائی کہ اسے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ الغرض، عید قرباں ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اور قابل تقلید قربانی کی یادگاری دن ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اسے خون اور گوشت کا ایک تہوار بنا دیا، اور قربانی کے مہینے سے حج اور زیارت کعبہ کی جو اہم عبادت جڑی ہے اسے ہم نے ایک رسمی عمل بنا دیا۔ گویا قربانی کی روح بھی ہم سے گئی، اور حج اور زیارت کعبہ بھی ایک رسمی عمل رہ گیا، اس کی روح بھی ختم ہو گئی۔ رسم اتنی عام ہو گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مکہ میں ہوتا ہے،
اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بھی مسئلہ اس کے ذریعے حل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے مقرب بندوں میں تھے اور مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت، قدر اور شان و مرتبہ کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان و آزمائش میں کھڑے نکلے اور کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت صبر اور رضا بقضائے الہی کا انہوں نے بھرپور ثبوت دیا، اور جس عزم و استقلال اور استقامت و ہمت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیاباں میں چھوڑنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے کہ مبادن ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور حکم الہی کی تعمیل اور امر الہی کے امتثال میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں آزمائشوں اور کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان اور آزمائش کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گزار اور جاں گسل امتحان ہے۔ اس کے بعد جب اسماعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیاباں میں چھوڑنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کے دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی نہیں دیکھتے کہ مبادن ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور حکم الہی کی تعمیل اور امر الہی کے امتثال میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں آزمائشوں اور کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان اور آزمائش کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گزار اور جاں گسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کر۔ یہ امتحان اور یہ واقعہ شفقت پدری اور سعادت اولاد کی تاریخ میں آج تک بے مثال بنا ہوا ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے باپ نے اپنے اس بیٹے کے علاوہ کسی کو مشورے کا اہل نہیں پایا۔ جس کی جان کا معاملہ اس کے فیصلے پر منحصر ہے، کتنا صاف اور واضح مکالمہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بابا جان، یہ کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا حکم ہے، اس میں مشورے کی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ خدا کے حکم کا سوال تھا اور خدا کی مرضی کا۔
باپ نے ایک لمحہ کے لیے مشورہ کی ضرورت سمجھی، لیکن بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ اس نے آمادگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ سچ ہے کہ نہ ایک باپ کو رضائے الہی کے لیے اتنی بڑی آزمائش کبھی پیش آئی، نہ کسی لڑکے نے سعادت اور فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کبھی پیش کیا، لیکن سعادت و ایثار اور قربانی و جانثاری کا یہ مظاہرہ بے مثال تو تھا ہی، اس سے زیادہ بخشش و انعام اور داد و دہش بھی اس دنیا میں کسے حاصل ہو سکی۔ باپ اور بیٹا دونوں انسانی عظمت اور شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچے اور اس کے سب سے بڑے ترجمان اور نمائندے تسلیم کر لیے گئے۔ ایک نے ذبح عظیم کا خطاب حاصل کیا، باپ نے بڑے فرما بردار بندہ کے خطاب سے سرفراز پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل اور اسلام کے ماننے والے تمام لوگوں کو اس بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرنے کا حکم ملا تاکہ رضائے خداوندی کے اس عظیم الشان مظاہرے کی اسپرٹ اور روح ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قربانی تو کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعار کو تو اپناتے ہیں، لیکن ہماری یہ قربانی رسمی ہوتی ہے، حقیقی قربانی نہیں۔ آج قربانی کا نام صرف جانور خریدنا اور ذبح کر کے گوشت کھانا اور تقسیم کرنا رہ گیا ہے۔ روح نکل گئی ہے، جسم باقی رہ گیا ہے، خدا کی حاکمیت کا تصور دل سے نکل گیا اور صرف رسم و نمائش اور رواج باقی رہ گیا۔ ایک وہ تاریخ تھی، ایک وہ واقعہ تھا، ایک وہ قربانی تھی جسے دو افراد نے مل کر جنم دیا اور ساری دنیا میں اور سارے عالم میں سعادتوں اور برکتوں کی راہ کھول دی تھی۔ اور ایک ہماری قربانی ہے اور ہمارا واقعہ ہے جو حج اور عید قرباں کے نام سے ہر سال پیش آتا ہے اور پوری دنیا کے کروڑوں افراد پر مشتمل ایک عظیم الشان قوم نکبت الزوال اور انحطاط و تنزل کے خوفناک چکر سے نہیں نکل پاتی۔ ایک بے عمل قوم کا جو حال اور انجام ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل اور حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے اور رسم و رواج اور نمائش کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری نگاہیں کب کھلیں گی اور ہم کب قربانی کی روح اور اسپرٹ کو زندہ کر کے ایک زندہ اور قابل تقلید قوم بن پائیں گے۔